نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن ثابت بن ضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواہ ابو داؤد. معزز حاضرین، قربانی کے احکام اور مسائل، اس سلسلے میں پچھلا جو درس تھا جس سے متعلق ہماری گفتگو ہوئی تھی وہ یہ کہ قربانی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اور بات یہ آئی تھی کہ قربانی کا مقصد للہیت ہونا چاہیے، اللہ کی خاطر ہونا چاہیے. آج کے درس میں جانیں گے بڑی ہی اہم اور عقیدے کے باب میں گویا ایک سد الذریعہ کے طور پر یا سد باب کے طور پر ایک بڑی حدیث ہے. وہ یہ کہ غیر اللہ کے نام پر قربانی کرنے کے سلسلے میں. حدیث کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کر دوں، پھر انشاءاللہ اس سے متعلق ہم باتیں جاری گئے. ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ صحابی رسول، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا: نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانہ، کہ ایک آدمی نے نظر مانی. کس کی نظر مانی؟ کہ بوانا نام مقام پر، یعنی بوانا کے مقام پر ایک اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی. مقام کا نام کیا ہے؟ بوانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے، یعنی اللہ کے نام پر ہی، اللہ کے نام سے ہی ذبح کیا جا رہا ہے کہ اونٹ جو ذبح کیا جائے گا وہ اللہ کے نام سے ہی، مگر نظر جو مانی تھی وہ اسی خاص مقام پر میں ذبح کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سوال کیے. پہلا سوال کیا کہ کیا وہاں پر زمانہ جاہلیت میں کوئی بت ہوا کرتے تھے جس کو پوجا جاتا تھا، یعنی وہاں پر بتوں کی پرستش ہوتی تھی، کوئی خاص مقام پر، اس مقام پر خاص کوئی بت ہوتا تھا جس کی لوگ عبادت کرتے تھے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا کہ کیا ان کی، یعنی غیروں کی، کافروں کی عیدوں میں سے کوئی عید، تہواروں میں سے کوئی تہوار منایا جاتا تھا؟ اس مقام پر تہواروں میں سے کوئی تہوار منایا جاتا تھا؟ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا. تو لوگوں نے کہا نہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: اوفی بنذرک، تم اپنی نظر پوری کرو. فإنہ لا وفاء لنذر، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی میں جو نظر مانی جاتی ہے اس کو پورا نہیں کیا جاتا. تو اس کا اپوزٹ کیا ہوا؟ اللہ کی رضامندی میں جو نظر مانی جاتی ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس میں مانا جاتا ہے. اور اسی طرح سے جو انسان کی طاقت سے باہر نظر ہے اس کو بھی پورا نہیں کیا جاتا. حدیث میں انشاءاللہ ان دو باتوں پر تو آؤں گا. سب سے پہلے یہاں پر جو بات آئی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے منع کیا وہ 4 چیزیں ہو گئی حدیث کے روح سے. نمبر 1 کہ ایسا مقام جہاں پر پہلے تہوار ہوتا تھا، عیدیں ہوتی تھی، کس کی؟ غیر مسلموں کی، ایسے مقام پر بھی اللہ کے نام سے ذبح نہیں کرنا، قربانی نہیں کیا جا سکتا. یا پھر حالیہ طور پر تہوار منایا جاتا ہے اس مقام پر، تو اس مقام پر بھی حالیہ قربانی نہیں کر سکتے. اور دوسری چیز، اس مقام پر غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا جاتا تھا پاسٹ میں، وہاں پر بھی ذبح نہیں کر سکتے. اور چوتھی چیز، ابھی حالین یعنی پریزنٹ وہاں پر غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا جاتا ہے بتوں سے قریب ہونے کے لیے، تو ایسے مقام پر بھی اللہ کے نام سے بھی ذبح نہیں کر سکتے. 4 باتیں اس میں معلوم ہوئی بات. اب سوال یہ ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تہوار منانے سے کیوں روکا، یعنی ذبح قربانی کرنے سے تہواروں کے مقام پر، غیر جہاں پر عید مناتے ہیں، غیر جہاں پر بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ایسے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے سے کیوں روکا؟ اس کے وجوہات ہمارے سامنے ہیں۔ 5 وجہ کی بنا پر، وجوہات کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تہوار منانے سے روکا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ایسے مقام پر قربانی کرنا جہاں تہوار ہوتا ہے یا بتوں کی عبادت ہوتی ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ گرچہ انسان کیا ہے، اللہ کے نام سے ذبح کر رہا ہے، مگر غیر اللہ کے نام سے اس مقام پر ذبح کیا جاتا تھا، تو یہ شرک اصغر ہو جائے۔ جب شرک اصغر کا انسان مرتکب ہو جائے گا تو دھیرے دھیرے وسیلہ کیا ہو سکتا ہے، شرک اکبر تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ اور یہی ہوا قوم نوح میں بھی۔ تدریجاً شرک کیسے آیا قوم نوح میں؟ سب سے پہلے بزرگوں کی تصویریں اسٹیچو بنائے، اسٹیچو بنانے کے بعد ایک لمحہ بیتنے کے بعد، ایک پیڑھی بیتنے کے بعد، پھر ان اسٹیچو کے لیے سجدہ کیا جانے لگا، ان بتوں کی عبادتیں کرنے لگی۔ ہاں، تو یہ کبھی بھی شرک اصغر اور شرک اکبر میں فرق یہ ہے کہ شرک اصغر شرک اکبر کا وسیلہ ہے۔ کیا ہے؟ شرک اکبر کا وسیلہ ہے، اسی لیے شرک اصغر سے روکا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عام لوگ اگر جاننے والے ہیں تو ٹھیک، عام لوگوں کے لیے اگر کوئی وہاں پر ایسے مقام پر جہاں غیر اللہ کے نام سے عبادت ہوتی تھی، عید منائی جاتی تھی، ایسے مقام پر اللہ کے نام سے اگر کوئی قربانی کرتا ہے، ذبح کرتا ہے، تو عام لوگ یعنی عام انسان جو زیادہ علم میں تمیز نہیں کر سکتے، شرک اور توحید میں تمیز نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگوں کے لیے شرک کا دروازہ کھل جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے شرک کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو سدًا للذریعہ، اصول فقہ میں ایک قاعدہ ہے، ایک دلیل ہے، سدًا للذریعہ، یعنی ذریعے سے، اس ذریعے سے بچنے کے لیے، اس ذریعے سے بچنے کے لیے کہ عام لوگ کہیں شرک کے مرتکب نہ ہو جائیں، شرک اکبر کے مرتکب نہ ہو جائیں، تو اس چیز سے روکنے کے لیے ایسے مقامات پر جہاں غیر اللہ کے نام سے قربانی ہوتی ہے یا غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، تہوار منایا جاتا ہے، وہاں پر اللہ کے نام سے قربانی کرنے سے روکا گیا ہے۔ دیکھیے، زنا سے، شریعت مطہرہ زنا حرام ہے، زنا سے روکنے کے لیے کیا کہا؟ نظروں کی حفاظت کریں، نظر اٹھانا ہی جائز نہیں ہے کہتے۔ اسلام نے کہا کہ ایک اجنبی مرد اجنبی عورت کو نظر اٹھا نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، اس کو معلوم ہے کہ ایک اجنبی عورت وہاں ہے تو اس کے لیے دیکھنا جائز نہیں۔ کیوں؟ ایک ذریعہ، کیونکہ یہ زنا تک کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایسے ہی ایک عام لوگوں کے لیے شرک کا ذریعہ، شرک اکبر کا ذریعہ بن سکتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مقام پر قربانی کرنے سے منع فرمایا۔ ایک تیسری وجہ جو ہو سکتی ہے وہ یہ کہ کفار اور مشرکین کے جو باطل تہواریں ہیں یا شرکیہ اعمال ہیں، ان کو زندہ کرنے کا سبب بن جائے گا۔ کفار اور مشرکین کی تہواریں ہوتی تھی، عبادتیں ہوتی تھی بتوں کی، اب وہاں پر بند ہو گئی یہ چیز، اور اگر کوئی مسلمان ایسے مقام پر اللہ کے نام سے قربانی کرنا شروع کرے گا تو گویا وہ جو چیز تھی، وہ جو عمل تھا کافروں کا، جو شرک ہوتا تھا، اس کو زندہ کرنے کا سبب بن جائے گا۔ آپ کو حدیث بھی معلوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن سنتا حسنتا فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کوئی ایک سنت زندہ کرے گا، ہاں، وہ سنت زندہ کرنے سے جو بھی آدمی اس پر عمل کرے گا تو برابر عمل کرنے کے والے کے برابر اس سنت کو زندہ کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ اس کے برعکس اگر کوئی ایک بدعت ایجاد کرے گا تو جو بھی بدعت کا مرتکب ہوگا تو اس کا گناہ اس کو ملے گا جو بدعت کو زندہ کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ان کے اس کفریہ عقیدے، کفریہ اعمال کو زندہ کرنے کا یہ سبب بن جائے گا۔ اگر عام لوگ وہاں پر غیر اللہ کے نام
اللہ کے نام سے قربانی کرتے کرتے غیر اللہ کے نام پر شروع ہو گئے، تو سبب کون بن گئے؟ ہم سبب بن گئے۔ اسی لیے حدیث میں روکنے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ چوتھی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کافروں کی مشابہت، کافروں کی مشابہت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو غیروں کی کاپی کرے گا وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ اب ہماری شریعت مطہرہ میں آپ دیکھیں کہ عبادات تو عبادات درکنار، عادات میں بھی غیر مسلموں کے کلچر، غیر مسلموں کی تہذیب سے روکا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مونچھ چھوٹی کرو، داڑھی بڑی کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ایک کافروں کا طریقہ ہے، مونچھ بڑی رکھنا یہ کافروں کا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں دیکھیں، روزے کے متعلق کہا تم سحری کرو، یہودی سحری نہیں کرتے، تم افطار میں جلدی کرو، وہ لوگ جلدی نہیں کرتے ہیں افطار میں۔ ایسے کئی عمل، تم جوتوں پر نماز پڑھو، اس لیے کہ یہودی جوتوں پر نماز نہیں پڑھتے۔ تو شریعت مطہرہ عبادات و عادات میں کافروں کی مشابہت سے روکا ہے۔ تو یہ عمل کہ غیر اللہ کے نام پر قربانی ایسے مقام پر جہاں بتوں کی عبادت ہوتی تھی یا بتوں یا عیدیں ہوتی تھی غیر مسلموں کی، تو گویا یہ ان سے کمپیر ہے، مشابہت۔ اور آخری وجہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان متہم بالکذب، یعنی اس پر یہ تہمت لگ سکتی ہے کہ یہ دیکھو مسلمان کیسے ہیں، ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے۔ آج ایسے ہی معاملہ ہے، غیر مسلم اگر مسلمان کو دیکھتا اس میں ہم میں کیا فرق ہے، ہم بس کھڑے بت کو پوج رہے ہیں، یہ تو سوئی ہوئی قبر کے پاس وہ بھی جا کر کے نظر لے کر جا رہا ہے۔ ہم جو کام وہاں کرتے ہیں وہ کام وہی کام یہاں کر رہے ہیں۔ ہاں ہم جو ہے کچھ برسات کے نام پر لے جاتے ہیں تو یہ چادر لے کر جا رہے ہیں، تو یہی معاملہ، کچھ فرق نہیں ہے۔ تو ایسے اعمال کی وجہ سے ایک مسلمان، جس کی وجہ سے غیر مسلم کیا ہے، اسلام سے قریب نہیں ہوتے ہیں، تو ایک مسلمان متہم بالکذب ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے روکا ہے۔ بات سمجھ میں آئی، حدیث سمجھ میں آئی؟ 5 وجوہات جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکے ہیں، علماء نے ان 5 وجوہات کو ذکر کیا۔ اب آخری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب یہ کلیئرٹی ہو گئی کہ ایسا معاملہ نہیں ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوفی بنذرک، تم اپنی نظر کو پورا کرو، اس لیے کہ اللہ کی معصیت میں اگر نظر مانی گئی ہے تو اس نظر کو پورا نہیں کیا۔ اگر کسی نے نظر مان لی اللہ تعالیٰ کی معصیت میں، جیسے کسی نے نظر مانی کہ میں فلاں مقام پر چادر اڑاؤں گا، ہاں فلاں قبر پر میں چادر اڑاؤں گا، میں فلاں بدعت کا کام انجام دوں گا، بعد میں معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی معصیت ہے، تو اس نظر کو پورا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے انسان کی اپنی طاقت کے اوپر جو نظر مان لیتا ہے، جیسے اس کی کیپیسٹی ہے، اس کی طاقت ہے 1 لاکھ روپے کی، اب اس نے جوش میں نظر مان لیا کہ میں جو ہے 50 لاکھ روپے اللہ کے نام سے صدقہ کروں گا، اس کی طاقت ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس نظر کو پورا نہ کریں بلکہ اس نظر کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ الغرض کل کے درس میں انشاءاللہ مزید کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے سلسلے میں جو وعیدیں آئی ہیں اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو شرک اصغر سے بچائیں جو شرک اکبر کا وسیلہ ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔